جب بظاہر خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کو تیمور لنگ جنگ انقرہ میں گرفتار کر کے پنجرے میں قید کر کے ساتھ لے گیا تھا۔ بایزید اول یلدرم کی وفات کے بعد خلافت عثمانیہ کا دوبارہ عروج شروع ہوتا ہے، اور یہ تقریباً سن 1413 کا زمانہ ہے، جب ان کا بیٹا محمد اول خلافت عثمانیہ کا سلطان بنا۔ ناظرین، سلطان محمد اول 5 جولائی سن 1413 سے لے کر 26 مئی 1421 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے پہلی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور دارالحکومت کو برسا سے ادرنا منتقل کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم ہونے سے بچایا، اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ البانیہ سمیت کئی علاقے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان مراد ثانی حکمران بنا۔ ناظرین، سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو 2 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے صوفیاء کی محفلوں میں چلے گئے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے نیک سلاطین میں سلطان مراد ثانی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کا پہلا دور حکومت سن 1421 سے لے کر 1444 تک، جبکہ دوسرا دور حکومت 1446 سے لے کر 1451 تک تھا۔ آپ کا دور حکومت بلکان اور اناتولیا میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان محمد فاتح وہ عظیم سلطان تھے جنہوں نے سن 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حق ثابت کیا۔ آپ بھی 2 بار تخت نشین ہوئے۔ پہلی بار 1444 سے 1446 تک محض 11 سال کی عمر میں 2 سال سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے، جبکہ اس کے بعد 1451 سے 1481 تک خلافت عثمانیہ کی بات دوڑ سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں رہی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے اور کئی علاقوں کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کا حصہ بنایا، اور سلطان محمد فاتح کے دور میں حکومت میں علم و ہنر نے خوب ترقی کی، اور آپ کا جانشین آپ کا بیٹا سلطان بایزید ثانی ٹھہرا۔ سلطان بایزید ثانی نے سن 1481 سے لے کر سن 1512 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلطان بایزید کے دور میں کئی بغاوتوں نے جنم لیا اور سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی۔ آپ کے تخت و تاج کا وارث آپ کا بیٹا سلطان سلیم اول تھا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کو خلیفۃ الاسلام، امیر المومنین اور خادم حرمین شریفین کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا دور حکومت 1512 سے 1520 تک رہا۔ سلطان سلیم کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی، اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے، اور مصر خلافت عثمانیہ کا صوبہ بنا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کے دور حکومت میں امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا نے خلافت عثمانیہ کی اطاعت قبول کی۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم القانونی خلافت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ آپ نے سن 1520 سے 1566 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ آپ کے دور حکومت میں معاصرہ بلغراد سن 1521 میں ہنگری افواج نے عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور بلغراد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ مقرر کیا گیا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا باقاعدہ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ 1534 سے 1536 تک سلطان سلیمان اعظم القانونی نے عراق کی 2 مہمات میں بغداد کو فتح کر لیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کو 15 مارچ سن 1536 کو
बगावत के जुर्म